بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں ہوں سید مہتاب عالم اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل انوار عالم۔ ناظرین، انسان کے اندر کتنی روحیں ہیں، اس پر علماء کرام اور صوفیاء کرام کی کثیر ابحاث ہیں۔ کچھ علماء کرام فرماتے ہیں، کتاب الروح کے اندر ابن قیم الجوزی نے بھی یہ بیان کیا ہے کہ ایک گروہ علماء کرام کا ہے، اس نے یہ فرمایا ہے للمؤمنین ثلاثۃ ارواح، مومن کی 3 روحیں ہوتی ہیں اور منافق اور کافر کی ایک ہی روح ہوتی ہے۔ وہ جو مومن کی 3 روحیں ہوتی ہیں اس کے بارے میں بعض علماء کرام نے فرمایا، ایک روح روحانی ہوتی ہے جو نیکیوں پر ابھارتی ہے، اور ایک روح شہوانی ہوتی ہے جو شہوتوں پر اور خواہشات پر ابھارتی ہے، اور ایک روح منامی ہوتی ہے کہ جب مومن سوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش کے نیچے جا کر سجدہ ریز ہو جاتی ہے۔ یہ روح کی 3 قسمیں ہیں۔ بعد علماء کرام نے فرمایا، یہاں پر لکھا ہوا ہے کہ انبیاء کرام اور صدیقین، یہ اولیاء کرام کی ایک قسم ہے، ان کی 5 روحیں ہوتی ہیں۔ یہاں پر ابن قیم نے اپنا نظریہ بیان کیا ہے، کہتے ہیں کہ روح جو جس کو نکلتی ہے جسم سے اور جو قبض کی جاتی ہے وہ فقط ایک ہی ہے سب کی، اس میں کسی کا اختلاف نہیں ہے۔ یہاں پر ارواح کی جو اقسام بیان کی ہیں وہ بے شمار ہیں، میں اس کے در پہ نہیں ہوتا ہوں۔ یہ فرمایا ہے کہ ایک روح باصرہ ہوتی ہے، یعنی کہ دیکھنے والی، ایک سامعہ ہوتی ہے سننے والی، ایک شامہ ہوتی ہے سونگھنے والی، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے علاوہ صوفیاء کرام نے روح کی 14 اقسام بیان کی ہیں۔ آپ ذرا غور کیجئے گا کہ آپ میں کون سی روح پائی جاتی ہے۔ جو پہلی روح ہے وہ روح قرآنیہ ہوتی ہے۔ وہ روح اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب جو حاصل کرتی ہے، قرآن کریم کی کثرت سے تلاوت کے ذریعے حاصل کرتی ہے، اس میں غور و فکر کرتی ہے، معانی و مفاہیم سمجھنے کی کوشش کرتی ہے، قرآن کریم کے مطالب کو اخذ کرنے کی کوشش کرتی ہے، وہ روح قرآنیہ ہوتی ہے۔ یعنی کہ جس کا دل قرآن میں لگ جاتا ہے وہ روح قرآنیہ ہوتی ہے۔ دوسری روح متصدقہ، صدقہ دینے والی روح۔ بعض لوگوں کے دل ایسے ہوتے ہیں جو ہمیشہ غرباء، فقراء، مساکین پر خرچ کرنے میں لگتے ہیں، ان کو جو لطف اور جو مزہ، جو سرور اور راحت غریبوں پر مال خرچ کرنے میں آتا ہے، کسی اور عبادت میں نہیں آتا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بنائی ہوئی ارواح اور ان کی اقسام ہیں، وہ روح متصدقہ ہوتی ہے۔ کیا آپ کی روح متصدقہ ہے؟ اور بعد کی روح متعاملہ ہوتی ہے، وہ روح جو کائنات کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے کرتی ہے۔ وہ کائنات کے اندر جو کاری ہے ان پر غور کر کے اللہ جل جلالہ پر اس کا ایمان مضبوط ہوتا ہے، اور یہ بھی ایک لاجواب قسم کی روح ہوتی ہے۔ صوفیاء کرام کی بے شمار اقسام یہ گزری ہیں۔ ایک روح خادمہ ہوتی ہے، وہ روح جو مؤمنین کی خدمت کرتی ہے، لوگوں کے، مومنوں کے، مسلمانوں کے کام آتی ہے، کام آنے میں اس کو لطف اور مزہ آتا ہے، اور کسی شے میں مزہ نہیں آتا ہے۔ اور روح کی 5ویں قسم روح علمیہ ہے، وہ روح جو علم اور فقہ سے تعلق رکھتی ہے، جس کو علمی مجالس میں، ادبی مجالس میں لطف آتا ہے۔ یہاں پر دینی باتیں ہیں، دنیاوی معاملات کی بات نہیں کر رہا ہوں، جو علمی معاملات میں مشغول ہوتی ہے اور ان کو علمی مذاکرات میں اور علمی ابحاث میں مزہ آتا ہے، فقہی کتب میں، سیر کی کتب میں اور علماء کرام کے حالات پڑھنے پڑھانے میں لطف آتا ہے، وہ روح علمیہ ہوتی ہے۔ اور یہ بھی بڑی عظیم روح ہوتی ہے، علم والوں کے درجات اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت بلند فرمائے ہیں۔ اچھا جی، 6ٹھی جو روح ہے وہ روح مادحہ ہوتی ہے، وہ روح جو تعریف کرتی ہے، یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ثنا خوانی کرتی ہے، اور حضور نبی کریم علیہ السلام کی نعت خوانی کرتی ہے اور ان کے قصیدے لکھتی ہے، وہ روح مادحہ ہے۔ اور یہ روح کی قسم بڑی ہی لطیف ہوتی ہے، اور جو یہ روح ہوتی ہے اس کے چہرے پر، اس جسم کے چہرے پر تازگی اور بڑی ہی کمال قسم کی متانت ہوتی ہے، اور اس کے پاس بیٹھنے سے ایک لطف اور مزہ آتا ہے، روح کو چین ملتا ہے جو اس روح کے پاس بیٹھتی ہے۔ وہ روح جو نبی کریم علیہ السلام کے قصیدے لکھتی ہے، نعتیں لکھتی ہے، اس کو روح مادحہ، تعریف کرنے والی روح کہتے ہیں۔
اور ایک روح ہے ساتویں قسم، روح معالجہ. یہ روح ہے جو لوگوں کے علاج کرتی ہے، جسمانی علاج بھی اور روحانی علاج بھی، یعنی کہ ماہر طب بھی ہوتے ہیں وہ لوگ، اور روحانی طور پر پیر اور مرشد بھی ہوتے ہیں جو لوگوں کے روح کے مرض جو پوشیدہ ہوتے ہیں ان کو آشکار کرتی ہے یہ روح، اور اس کے علاج کرتی ہے، اور پھر طبی معاملات کو بھی جانتی ہے. اسے روح معالجہ کہتے ہیں. اور 8ویں قسم ہے روح لیلیہ. وہ روح جو راتوں کو جاگتی ہے، ذکر و اذکار کرتی ہے، اور اللہ کی بارگاہ میں تضرع، عاجزی اور انکساری کرتی ہے، راتوں کو قیام اللیل کرتی ہے، آنسوؤں میں راتیں گزرتی ہیں، آہوزاری میں راتیں جس کی گزرتی ہیں، وہ روح لیلیہ ہے. آپ غور کریں آپ میں یہ عادت پائی جاتی ہے یا نہیں پائی جاتی. ایک روح معمرہ ہے، 9ویں قسم روح معمرہ، یعنی کہ آباد کرنے والی، اللہ کے گھر کو آباد کرنے والی. آپ نے غور کیا ہوگا بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو مساجد اور مدارس بنانے میں بڑی دلچسپی رکھتے ہیں، کہیں بھی خبر ہو وہ وہاں جاتے ہیں. کچھ لوگ پیسے سے امداد کرتے ہیں، کچھ عملی طور پر اپنے جسمانی مشقت اٹھا کر مسجد اور مدرسہ بنانے میں تعاون کرتے ہیں. یہ روح معمرہ ہے، یعنی کہ مساجد اور مدارس کو آباد کرنے والی. یہ بھی بڑی بابرکت روح ہوتی ہے. اور روح کی 10ویں قیمت جو قسم ہے وہ روح مصلحہ ہے، اصلاح کرنے والی روح. دو لوگوں کے درمیان، دو خاندانوں کے درمیان، میاں بیوی کے درمیان جب جھگڑا ہو جاتا ہے تو ان میں صلح کرواتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے درمیان اس صفت پیدا فرما دیتا ہے کہ وہ اچھے فیصلہ کرتے ہیں، تو لوگ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. یہ بھی آپ نے مشاہدہ کیا ہوگا کہ لوگ بعد ایسے ہوتے ہیں کہ بقیہ لوگ ان کے پاس جا کر فیصلے کرواتے ہیں. وہ روح مصلحہ ہوتی ہے اور ان کو اس میں مزہ آتا ہے، لطف آتا ہے. یہ بھی خدمت انسانیت ہے، خدمت اسلام اور خدمت دین ہے. اور روح کی 11ویں قسم روح صوامہ ہے، روزہ رکھنے والی روح. روزے میں انتہائی کوشش کرتی ہے یہ روح، اور سردی گرمی ہر قسم کے موسم میں یہ روزے رکھتی ہے. یہ بھی بڑی بابرکت روح ہوتی ہے. اور 12ویں قسم روح کی روح ذاکرہ ہے، ذکر کرنے والی روح، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے مختلف اسماء صفاتیہ کا مختلف اوقات میں ذکر کرتی ہے. کبھی یا رحمانو، کبھی یا رحیمو، کبھی یا کریمو، کبھی تسبیحات، کبھی کوئی ذکر، کبھی کوئی ذکر. اس کو اس میں مزہ آتا ہے. جو پچھلی روحیں ہیں ان کے اپنے کام ہیں، اس کا اپنا کام ہے. یہ روح ذاکرہ ہے، ذکر کرنے والی روح. اور روح کی 13ویں قسم جو ہے وہ روح مصلیہ علی خیر البریہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنے والی روح، کثرت سے نبی کریم علیہ السلام کو یاد کرنے والی روح. اکثر زندگی کے ایام میں، دن کے اکثر حصے میں وہ فقط درود پاک ہی پڑھتی ہے. اس کا کوئی اور شغل، کوئی اور کام، کوئی اور مصروفیت نہیں ہوتی ہے، وہ کوئی اور ذکر نہیں کرتی ہے، فقط نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتی رہتی ہے. اور یہ بڑی ہی بابرکت روح ہوتی ہے، بڑی ہی لطیف روح ہوتی ہے، اور جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مقبول روح ہوتی ہے، اور اللہ کی کا قرب حاصل کرنے والی روح ہوتی ہے. اور ان روحوں کے چہرے، جو بدنوں کے چہرے ہوتے ہیں، بہت تازہ ہوتے ہیں، اور یہ اولیاء کرام کی خاص قسم ہوتی ہے. ان کو اکثر رسول کریم علیہ السلام کی زیارت نصیب ہوتی ہے، خواب میں بھی اور بیداری کے عالم میں بھی. یہ روح، دعا کریں، کوشش کریں آپ کا شمار، میرا شمار اس روح میں ہو جائے. اور جو روح کی 14ویں قسم ہے وہ روح محبہ ہے. وہ روح ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اللہ کے لیے محبت کرتے. الحب للہ والبغض للہ کا مظہر ہوتی ہے. اولاً پہلے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کرتی ہے، اللہ کی ذات و صفات سے محبت کرتی ہے، اور اسی محبت میں اس کے آنسو بہتے ہیں، اسی محبت میں نیک اعمال کرتی ہے، اسی روح اسی محبت کے اندر وہ سارے کام کرتی ہے. اور پھر وہ اللہ سے محبت کرنے والوں سے محبت کرتی ہے، اللہ کی مخلوق سے محبت کرتی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا بھی مانگی ہے، اللہم انی اسألک حبک وحب من حبک والعمل الذی یبلغنی حبک. اے اللہ میں تیری محبت کا سوال کرتا ہوں، اور اس کا سوال کرتا ہوں جو تجھ سے محبت کرتا ہے، میں اس کی محبت کا تجھ سے سوال کرتا ہوں، اور اس عمل کا سوال کرتا ہوں جو تیری محبت کے قریب کر دے. تو یہ روح محبہ ہوتی ہے. یہ روحوں میں سب سے اعلیٰ قسم کی روح ہوتی ہے جو اللہ سے محبت کرتی ہے، کیونکہ جو جتنا اللہ سے محبت کرے گا وہ اللہ کا مقرب ہوگا، اتنا ہی عبادت کرنے والا ہوگا، اتنا ہی وہ روح
وہ مسلیہ علی خیر البریہ بھی ہوگا، اتنا ہی روح مصلحہ، معمرہ، لیلیہ، جو ساری روح کے اقسام ہیں وہ اس میں آ جائیں گی، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے زیادہ محبت کرنے والی روح ہوگی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان لانا اول ہے، افضل ہے، سب سے بہتر ہے اور واجب و فرض ہے، سب فرضوں میں بڑا فرض ہے۔ جو روح یہ کام کرتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی آنکھوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کے کانوں سے پردے ہٹا دیتا ہے، اس کے ہاتھوں اور پاؤں سے پردے ہٹا دیتا ہے، وہ قریب اور دور ایک جیسا تصرف کرتا ہے، وہ سامنے پڑی ہوئی چیز کو بھی ایسے اٹھاتا ہے جیسے کہ وہ ہزاروں کلومیٹر دور پڑی ہوئی چیز کو ہاتھ لگا لیتا ہے، اس کے لیے وہ بھی آسان ہوتا ہے، وہ ہزاروں کلومیٹر دور کی آواز کو بھی ایسے ہی سنتا ہے جیسے سامنے موجود چیز کی آواز کو سنتا ہے۔ یہ روح جو اللہ سے محبت کرتی ہے، نبی کریم علیہ السلام بھی یہ محبت مانگتے رہے، اولیاء کرام بھی مانگتے رہے، انبیاء کرام بھی مانگتے رہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ہم بھی وہی محبت مانگتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اپنی محبت عطا فرمائے اور اس پر استقامت عطا فرمائے اور پھر اس پر موت عطا فرمائے، اسی پر ہمیں زندہ رکھے اور اسی کے ساتھ ہمیں جنت میں داخلہ عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے کہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور آپ غور کیجئے کہ آپ کی روح کون سی ہے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔